آپ کے ساتھ ایک تجربہ اور مشاہدہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے جاوید اقبال. جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے, وہ اپنی زبان میں, ان کی زبان میں کہوں تو وہ مالی ہیں, پڑھے لکھے انسان, لیکن ان کو گارڈننگ کا بڑا شوق ہے. اور ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے گرین گارڈنز کے نام سے, اور فیس بک پیج بھی ہے گرین گارڈنز کے نام سے. اور میرے ساتھ جب ان کی دوستی ہوئی تو مجھے اپنے گھر میں شفٹ ہونا تھا, اور گھر کی شفٹنگ سے پہلے جو گھر کا لان تھا وہ ریڈی کرنا تھا. میرا بڑے عرصے سے خواب تھا کہ میرا گھر کا لان دوسرے گھروں کے لان سے ڈفرینٹ ہو, نہیں صرف اس میں پودے نہ ہو. کیونکہ جب میں نے وہ گھر لیا تو اس میں لان تھا, اس میں پھلدار درخت پہلے سے تھے. انار کا ایک درخت تھا جو میٹھا ہوتا ہے, اس کا ایک درخت تھا. 2 آم کے درخت تھے, نیمبوؤں کا پودا تھا, اور کتنے اور بھی کہہ لیجئے پھولدار پھولوں والے پودے بھی لگے ہوئے تھے, گھاس بھی لگا ہوا تھا. لیکن مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا تھا, وقت مجھے ملتا نہیں ہے. تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا, یا باری تعالیٰ ایک ایسا خیر والا بندہ دے جس خیر والے بندے کی وجہ سے یہ میرا کام آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور جاوید اقبال صاحب مجھے ملے. پہلے دن ہی ہماری دوستی ہو گئی, اور میں انہیں اپنے اس گھر پہ جو ابھی رینوویٹ ہو رہا تھا وہاں لے کر چلا گیا. انہوں نے کہا, شاہ صاحب جہاں ہم گھر کا لان ریڈی کر رہے ہیں ہمیں گھر کی سبزیاں بھی اگانی چاہیے. زبردست, یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا. یہ کتنا اچھا لگے کہ ہم کسی کو سرو کر رہے ہیں اور ہم کے یہ جو دھنیا نظر آ رہے ہیں اپنے گھر کے, یہ کتنا مزہ آئے کہ ہم کے جو بینگن آپ کھا رہے ہیں یہ ہم نے اپنے لان سے, اپنے گھر سے. تو ہم گھر شفٹ ہو گئے, اور اس کے بعد ایک دن ہم نے محنت کر کے, جاوید اقبال صاحب نے بڑی محنت کی اور گھر کی سبزیاں بھی اگا دی. جب گھر کی سبزیاں اگیں تو مجھے پتا لگا, میں خود گاؤں سے ہوں لیکن میں بھول چکا ہوں یہ سب باتیں. آپ ایک عرصہ سے شہر آ چکے ہوں تو پھر بھول جاتا ہے کہ پنیری کیا ہوتی ہے, اور دھنیا کتنا عرصے میں بنتا ہے, گوبھی کیا ہوتی ہے, سبزی لگانے کی مٹی کیسی ہونی چاہیے, کھاد کیسی, پانی کتنا ڈالنا ہے, کتنی ڈیپتھ پہ جڑ کو لگانا ہے, کیسے لگانا ہے, دھوپ کتنی چاہیے, دھوپ نہیں چاہیے, یہ سب چیزیں آپ بھول چکے ہوتے ہو. تو وہ کیونکہ میں انہیں کہتا ہوں بائی برتھ ایک مالی ہیں, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹیلنٹ, ایک غیر معمولی ٹیلنٹ رکھا ہوا. تو انہوں نے وہ ساری سبزیاں لگائیں. تو مجھے پہلی بار پتا لگا کہ جی دھنیا جو ہے وہ لگایا جائے تو اتنے مہینے کے بعد وہ اسے کاٹا جا سکتا ہے پتوں کو, یا سرخ مرچ اگر لگائی جائے تو اتنے مہینے کے بعد وہ مرچ پک جاتی ہے, اسے توڑا جا سکتا ہے. یا اگر مولی لگائی جائے تو وہ اتنے عرصے کے بعد وہ جڑ سے نکال کے استعمال کی جا سکتی ہے. یا کہہ لیجئے کہ اگر میتھی لگانی ہے تو میتھی کی فصل جو ہے اتنے عرصے میں. مجھے پتا لگا یہ سبزیاں ساری کی ساری تھوڑے عرصے میں تیار ہو جاتی. اور جب یہ سارا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے عمل دیکھا, آج کل وہ بالکل کہہ لیجئے کیونکہ مہینہ گزر چکا ہے سبزیاں لگے, تو کچھ ہی عرصے بعد, اگلے مہینے بعد میں تصویریں جو شیئر کروں گا تو اس میں وہ سبزیاں تقریباً لگنے والی ہوں گی. ٹوٹل تقریباً 70-80 دنوں کا سارا پروسیس ہے, اکثر سبزی ایوریج نکالی جائے. تو مجھے پتا لگا کہ ہم زندگی میں جو فصل لگاتے ہیں اگر وہ سبزیوں کی ہے تو اس کے لیے چند ماہ چاہیے, لیکن ہماری محنتوں کی جو فصل ہے اس کا بھی پھل آنا ہوتا ہے. یہ ایک تھوڑی سی محنت تھی جس سے سبزیاں آنی تھی. اگر آپ نے پھلدار درخت لگا لیا تو وہ مہینوں نہیں سالوں پہ جاتا ہے. کئی درخت ایسے ہیں وہ کھجور کے درخت ہیں. کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ٹائم لیتا ہے, اس نے خاص ہائٹ کو اچیو کرنے کے بعد پھر آخرکار پتے نکال کے اور پھل دینا ہوتا ہے. یعنی زندگی کے بعض پروجیکٹ جو ہیں ان کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ سر یہ آپ نے نا کھجور کا درخت لگایا ہے, یعنی اس نے جلدی نہیں نتیجہ دینا. میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں تو شام کو واک کرتا ہوں پارک میں, تو اس پارک میں کئی ایسے درخت ہیں جو وہاں کے مالی بتاتے ہیں کہ سر یہ 80 سال کا درخت ہے, یہ سر اس درخت کو 90 سال گزر گئے, سر اس درخت کو 50 سال گزر گئے. ہماری عمروں سے زیادہ ان درختوں کی عمریں. تو میں سوچتا ہوں کہ جب لگایا گیا ہوگا تو وہ لگانے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس درخت نے کتنے سالوں بعد جا کے اتنا گھنا درخت بننا اور چھاؤں دینی ہے یا پھل دینا ہے یا خوشبو دینی, مہک ہوتی ہے کچھ درختوں. آپ سب کے سب جو مجھے سن رہے ہیں ذرا سوچئے جو فصل آپ بو رہے ہو وہ کتنے عرصے کی فصل ہے, کیونکہ ہم سب کے سب شارٹ ٹرم فصلیں بونے لگ پڑے. ہمیں فوری طور پہ کچھ چاہیے. ایک غور کیجئے گا یہ فاسٹ فوڈ کہاں سے آ گیا, ادھر آرڈر دیا 5 منٹ میں ڈیلیوری, کہاں سے آ گیا. یہ جو اوپلوں کے ساتھ ہانڈی پکائی جاتی تھی اور گرم کر کے آپ کو پیش کی جاتی تھی جس پہ بڑی محنت لگتی تھی, اس کا ذائقہ بڑا, اس کے بھننے کا, دیسی ککڑ اگر اوپلوں پہ اور
کوئلوں پہ بڑی محنت کے ساتھ ہانڈی شوربے والی بنی ہو تو وہ کھانے کا جو مزہ ہے، اس کا ذائقہ ہے، اور یہ آج جو گیس آ گئی ہے اور ایک دم سے چیزیں پریشر کوکر میں پک جاتی ہیں، وہ ذائقہ ہی نہیں۔ یہ جو مائکرو ویو آ گیا اس نے اور کام تیز کر دیا، رکھتے ہو اور ابلتی ہوئی چیز نکل آتی ہے، یعنی ہم نے ان چیزوں کو گن پوائنٹ پہ گرم کرنا شروع کر دیا ذائقے ختم ہونے لگ پڑے۔ یاد رکھیے گا زندگی میں یہ جو تیزی آئی ہے اس نے بڑے کام خراب کیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا حکم 103 بار ہے صبر کرو۔ قرآن میں کتنی بار؟ 103 بار۔ کیوں ہے؟ کیونکہ زندگی کی اصل فصلیں پکانے کے لیے صبر چاہیے، زندگی میں کسی مقام کو پانے کے لیے صبر چاہیے، زندگی میں ایک بڑا انسان بننے کے لیے صبر چاہیے، زندگی میں یہ دکھانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے، دنیا کو بتا کے جانے کے لیے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا، اس کے لیے صبر چاہیے۔ اگر آپ کا مشن بہت بڑا ہے تو صبر چاہیے، آپ کا کام بہت بڑا ہے تو صبر چاہیے، اور جتنا صبر ہے اتنی برداشت، اتنا حوصلہ، اتنا ظرف بھی ہونا چاہیے۔ ہم سب کے سب کہیں دھنیا، کہیں گاجر، کہیں مولی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں زندگی میں، بس جلدی سے فصل آ جائے، یہ گوبھی بنی، یہ گوبھی کٹی، یہ گوبھی پکی اور گوبھی ختم۔ درخت بننے کو بھی ٹائم لگتا ہے اور درخت پھر جیتا بھی اور چھاؤں بھی کئی صدیوں تک دیتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے سوچنے کے مسلز کو بچوں سٹریچ کرو، بڑا سوچو۔ یہ جو ہم سال کے صرف اس سال کے امتحان کے لیے سوچتے ہیں، اس ہفتے کے امتحان کے لیے سوچتے ہیں، یہ جی میٹرک ہو جائے میرا بس، یہ بڑے محدود گول ہے۔ زندگی اس سے بہت بڑی ہے، اس میٹرک سے، اس ایف ایس سی سے، یہ قریبی امتحان سے بہت بڑی زندگی ہے۔ اس زندگی کو سوچو، اگر میں نے جی کے جانا ہے تو اس کے لیے صبر چاہیے۔ کیا جو میں نے آخر کار بننا ہے میں اس کے لیے آج کچھ کر رہا ہوں؟ سوال کیا ہے؟ یہ نوٹ کر لو، جو میں نے زندگی میں آخر کار بننا ہے آج میں نے اس کی قسط ادا کی ہے؟ کیا بولا جی؟ اپنے آپ سے پوچھا کرو کہ آخر کار میں نے جہاں پہنچنا ہے اس کی قسط میں نے ادا کی ہے؟ اگر میں نے آج وہ قسط ادا نہیں کی تو میں نے وقت ضائع کیا۔ میرا آج کا ڈاٹ، میرا آج کا دن کیا میرے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے؟ کیا میری آج کی کوشش میں نے اس نیت سے کوشش کی ہے کہ اس آج کا تعلق کل کے ساتھ، اس کل کے ساتھ جو ابھی دکھ نہیں رہا، آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اسے ویژن کہتے ہیں۔ میرے اندر تخیل کی دنیا میں وہ مستقبل جو میں سوچ رہا ہوں اس کے لیے میں نے کچھ کیا؟ ہم کچھ لوگوں کو کہتے ہیں یہ بڑے ویژنری ہیں۔ اقبال ایک ویژنری انسان تھے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ویژن تھا ملک بننا، ان کے خواب دیکھنے کے 16 سالوں بعد ملک بنا۔ 1931 میں خواب دیکھا گیا تھا، 1947 میں ملک بنا، ان کے انتقال کے 9 سال بعد ملک بنا۔ وہ نہیں تھے اور دنیا میں وہ ملک دکھا جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک علیحدہ ملک مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ تو کیا اتنا حوصلہ اور صبر ہم میں ہے کہ ہم درخت لگا سکیں؟ ہر چیز فاسٹ ہو گئی ہے۔ آج موبائل فون پہ واٹس ایپ کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے، 1.25 کر لیں، 1.5 کر لیں، ڈبل کر لیں۔ یوٹیوب کی ویڈیو کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے، 1.25 کر لیں، 1.5 کر لیں، 2 کر لیں، ڈبل کر لیں۔ ہر چیز تیز، ادھر کہا ہے ادھر ہو جائے، ادھر آرڈر ہے ڈن ہو جائے، ہر چیز۔ آج ٹارگٹ سلو ہونا چاہیے، ہمیں فاسٹ نہیں ہونا، ہمیں سلو ہونا ہے۔ کتنا سلو ہونا ہے؟ زندگی محسوس ہو کیا رہا ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ یہ دسمبر آ گیا ہے اور دسمبر کی 2 تاریخ ہے اور ہمیں دسمبر محسوس ہی نہیں ہو رہا، اور دسمبر گزر گیا ہے تو دسمبر نہیں آیا تھا۔ آپ فاؤنڈیشن آ گئے ہیں اور فاؤنڈیشن آ کے آپ لیکچر اٹینڈ کر کے چلیں گے اور آپ نے محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا۔ یہاں آنے سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا آپ کے اندر چلا گیا، آج آپ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ یہ سلو کے محسوس کیا جا سکتا ہے، فاسٹ میں نہیں محسوس کیا جا سکتا۔ آپ یہاں آئے اور آپ ذہنی طور پہ مریدکے میں ہی ہیں تو آپ یہاں نہیں ہیں، اصل میں آپ وہاں ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے۔ آپ کاموں کی میں ہیں، مریدکے میں ہیں، آپ کالا شاہ کاکو میں ہیں تو آپ یہاں نہیں ہیں۔ جو یہاں ہے وہ یہاں رہتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ یار میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں، جس کلاس کو سن رہا ہوں، یہ جو باتیں مجھے کہی جا رہی ہیں، کتنے بچے نہیں بھی آ سکے نا ادھر۔ یہ جو سوچتا ہے کہ میں آج یہاں پر کیوں ہوں، یہ باتیں مجھے کیوں سننے کو مل رہی ہیں، وہ انسان ہے۔ جو سوچتا ہے کہ مجھے آج پتہ لگا 103 بار صبر کا حکم ہے، جو سوچتا ہے کہ میں نے کہیں پنیری جو لگائی ہوئی ہے وہ چند ماہ کی تو نہیں ہے، وہ سیمسٹر کی تو نہیں ہے، وہ 1 سال کی تو نہیں ہے۔ کیا میں نے ایک ایسی فصل لگائی ہے جو کبھی جا کے میں کاٹوں گا، یا شاید کاٹوں گی بھی نہیں؟ دنیا دیکھے گی کہ میں نے کیا کیا تھا اور اس سے کیا ہوا۔ اسی وجہ سے واصف علی واصف صاحب نے کہا اگر دنیا میں آپ کے آنے سے فرق نہیں پڑتا تو جانے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔
یہ ویژن ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو دنیا کو کچھ دے کے جاؤں، جو بھی بنوں، ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، کچھ بھی بنوں، لیکن اس سے کوئی نہ کوئی دنیا کو فرق پڑے۔ تو میرے بچوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بڑا سوچو، اتنا بڑا سوچو کہ آپ کی نیند اڑ جائے، اتنا بڑا سوچو کہ آپ کو موٹیویشن کے لیے موٹیویشنل لیکچر کی ضرورت نہ ہو، آپ کا خواب موٹیویٹ کرے، اتنا بڑا سوچو کہ آپ کے ساتھ جڑے لوگ بھی گرو کرنے لگ پڑے، اتنا بڑا سوچو کہ آپ دوسروں کی مثال نہ دے رہے ہو، لوگ آپ کی مثال دے رہے ہو، اتنا بڑا سوچو کہ لوگ کہیں کہ یار یہ دنیا میں کبھی آیا تھا اور دنیا سے کبھی گیا تھا اور دنیا میں کوئی تبدیلی کر کے گیا تھا، اتنا بڑا سوچو کہ لوگ آپ کا تذکرہ کریں، لوگ آپ کا حوالہ دیں، لوگ آپ کی مثال دیں، اتنا بڑا تو ضرور سوچو۔ یہ ڈاکٹر انجینئر بننا چھوٹا کام ہے، اس سے بڑا کام جو کچھ بھی بننا ہے اس سے کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا ہے۔ اگر تمہارے ڈاکٹر انجینئر بننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس دنیا میں تو پھر بننا کیسا؟ لیکن جو بھی بنو اس سے کوئی فرق پڑے، کوئی ویلیو ایڈ ہو اس سوسائٹی کو، اس پاکستان میں، اس سماج میں، اس دنیا میں، اگر کوئی فرق پڑے تو پھر یاد رکھیے گا، آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ اس لیے آپ سب کے سب سننے والے سوچیں آپ نے کون سی فصل لگائی ہے۔ اگر وہ بڑی محدود سی فصل ہے تو اس کا مطلب ہے محدود سوچ ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، رحمت والا رب ہے، جس کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ رحمت والا رب ہے، اسے بڑا سوچنا چاہیے۔ جس کا پورا یقین ہے کہ رب نوازتا ہے، پھر اس کو پوری کوشش کر کے رب پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوٹا سوچنا، محدود سوچنا، یہی وجہ یہ درجے ہیں۔ کچھ لوگ یاد رکھیے گا کنجوس ہوتے ہیں، یہ ایک درجہ ہے، یہ گراوٹ کا، چھوٹا ہونے کا بہت نیچے کا درجہ۔ کنجوس کون ہے ذرا یاد رکھیے گا، کنجوس وہ ہے جس کا مال اس کے اپنے کام بھی نہیں آتا، اس کو صرف ایک بیماری ہوتی اکٹھا کرنے کی۔ جس کا اپنا مال اس کے اپنے استعمال میں نہیں آ سکتا وہ کنجوس ہے، وہ سنبھال کے رکھتا ہے، جمع معلومات دادا جمع کرتا ہے، بس جمع کرنے کا obsession اور خبط ہے، ایک تھوڑا سا چلے اوپر آ جاتا ہے۔ بخیل ہے۔ بخیل کون ہے؟ بخیل وہ ہے جو اکٹھا کرتا ہے لیکن خود پہ لگا لیتا ہے، دوسروں پہ نہیں لگاتا۔ یہ بخل ہے کہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، صرف آپ کا فائدہ اپنی ذات ہی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ یعنی میں اکثر وہ مثال دیتا ہوں، ایسے انگلی گھما کے کہتے ہیں سب کا فائدہ ہوگا انگلی سب کی طرف گئی ہے لیکن آخر کار آپ ہی ہیں، تو یہ کیا؟ یہ بخل ہے۔ اچھا، ایک بندہ ہے جو دنیا دار ہے، حسابی کتابی، ٹھیک ہے جی، حساب برابر، جہاں خرچنا ہے وہاں خرچنا ہے، جہاں نہیں، یہ ایسے لوگ بھی ہیں، اچھا درجہ۔ ایک اس کا اوپر کا درجہ ہے سخاوت۔ سخاوت کیا؟ آپ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، سخی اللہ کا دوست ہے۔ ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے اثار، آپ اپنا بھی دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بڑا انسان اپنا آپ بھی دے دیتا ہے، اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنے وسائل، اپنی زندگی، اپنے ریسورسز، سب چیزوں کو لگا دیتا ہے دوسروں۔ سو طے کیجئے کیا بننا ہے۔ اگر اثار والا بننا ہے، سخی بننا ہے، بڑا انسان بننا ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آپ اصل میں ایک سخی انجینئر بنیں گے، آپ اثار والا ڈاکٹر بنیں گے۔ آپ جو بھی بنیں گے اس میں وہ اچھا انسان ہونا وہ سب سے اہم ہوگا۔ سو ضرور سوچئے آپ نے کون سی فصل لگائی ہوئی، کہیں ایسی فصل تو نہیں لگائی جو صرف پہلی کو ختم ہو جانی، ایک ایسی فصل تو نہیں جو 3 مہینے بعد صرف نکل آنی، ایک ایسی فصل تو نہیں لگائی جو فصل جو ہے وہ سال کی ہے صرف، یا ایک فصل جو ہے وہ کئی دہائیوں پہ مشتمل، سینچریز پہ مشتمل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا سوچنا عطا کرے، اللہ آپ کو خیر والی سوچ دے، اور اللہ آپ کو اتنی بڑی سوچ دے جس میں دوسروں کا نفع ہو سکے، جس میں دوسرے شامل ہو سکے۔ اپنی زندگی صرف اگر اپنے کام آئی تو کیا زندگی ہے؟ اپنی زندگی سے آپ نے دوسروں کی زندگی میں شمع جلا دی۔ کبھی آپ سارے مل کے لپے آتی پڑھ کے دیکھیے گا، ختم ہوگی اسکولوں میں۔ کیا خوبصورت دعا تھی کہ آپ عرضی پیش کرتے رب کی بارگاہ میں کہ میری زندگی شمع کی طرح ہو، دوسروں کی زندگی میں اجالا کرنے والا بنوں، میں روشنی بنوں، میں آسانیاں دوں دوسروں کو، میرے سے دوسروں کی زندگی آسان ہو، میں دوسروں کے لیے دعا دینے والا ہوں، فائدہ دینے والا ہوں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، یہ بڑا انسان بننے کا خواب دیکھیے،
اس میں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, MBA ڈگری, سب چیزیں شامل ہو جائیں گی. اس سے بڑا خواب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں آئے ہیں, دنیا میں کچھ کر کے جانا ہے, اس زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے, کچھ بڑا کر کے جانا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. آپ کا بہت بہت شکریہ.